السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رمضان المبارک کا مہینہ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کہ روزے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یوں محسوس ہو رہا ہے کہ رمضان ہم سے بچھڑ گیا تھا اور یہ 2 سال کے بعد رمضان ہمیں پھر ملنے کے لیے آ گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، اللہ کی مغفرت کا مہینہ ہے، ایسا مہینہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت اس قدر جوش کے ساتھ ظاہر ہوتی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو ہی بند کر دیتے ہیں اور جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ اتنی رحمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اتنا زیادہ اپنے بندے کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیا، درس دیا، ارشاد فرمایا اور آپ نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم مبارک، اے لوگو تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے جو بڑا ہی عظیم ہے، بڑا ہی برکتوں والا ہے، بابرکت مہینہ۔ شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے اس مہینے کے اندر ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالی نے اس کے اندر نمازوں کو نفل کیا ہے، یعنی کہ قیام اللیل، نماز تراویح۔ اور اس مہینے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اپنے آپ کو دیکھنا ہے، اپنے آپ کو پرکھنا ہے، جیسا کہ فرمایا من صام رمضان ایمان و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس شخص نے رمضان مبارک کے روزے رکھے ثواب کی نیت سے، ایمان کے ساتھ اور اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے، اپنے آپ کو دیکھتے ہوئے، اپنے گریبان میں جھانکے دیکھے کہ میں کس نہج پہ چل رہا ہوں، کس راستے پر چل رہا ہوں، کیا میرے اعمال سے میرا اللہ مجھ سے راضی ہے یا نہیں، کیا میرے اعمال سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے۔ اپنے آپ کو دیکھیں، پرکھیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور ہر شخص دیکھے، اپنے آپ پر غور کرے کل میں نے اللہ کے سامنے کون سے اعمال لے کر جانا ہے۔ تو رمضان المبارک کا مہینہ ہمیں اس بات کی طرف توجہ دلاتا ہے کہ ہمارے اعمال کون سے ہیں، کس راستے پر چل رہا ہوں، کیا میرے اعمال سے میری بخشش ہو جائے گی یا نہیں ہو جائے گی۔ تو رمضان المبارک کے اندر اپنے آپ کو تیار کریں، دیکھیں اور پلان کریں، منصوبہ بنائیں کون کون سے کام کرنے والے ہیں۔ سب سے پہلا کام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گناہوں کی توبہ کرنی ہے۔ اس مہینے کے اندر بھی جو شخص اپنے گناہوں کو نہ بخشوا سکا، اپنے آپ کو اللہ سے معاف نہ کروا سکا، رحمتوں والے مہینے کے اندر، جس مہینے میں اللہ معاف کرنا چاہتے ہیں، جس مہینے کے اندر اللہ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا ہے اور جنت کے دروازوں کو اللہ نے کھول
اس مہینے کے اندر بھی اگر انسان اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا سکا تو رسول اللہ نے فرمایا ایسا شخص ہلاک ہو گیا، ایسا شخص تباہ ہو گیا کہ جو رحمتوں والے مہینے میں بھی اپنے آپ کو معاف نہ کروا سکے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو سمیٹنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنا ہے، اللہ کی مغفرت کو طلب کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت نے ہر شے کو گھیرے رکھا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہر شے کو گھیرے ہوئے ہے، اتنی عظیم۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میری یہ رحمت ان کے لیے میں لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے۔ میری رحمت ان لوگوں کے لیے ہے۔ اور یہ رمضان المبارک بھی آتا اسی لیے ہے کہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا ہو جائے، ہمارے اعمال میں اللہ کا ڈر نظر آئے، اللہ کا خوف نظر آئے۔ تو سب سے پہلا کام جو کرنے والا ہے وہ توبہ ہے، اپنے گناہوں کی معافی ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے آنسو بہانے ہیں، اپنے آپ کو معاف کروانا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر جو کرنے والا کام ہے وہ ہے خصوصاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نمازوں کو ادا کرنا ہے، اپنی عبادات کے اندر اضافہ کرنا ہے، اللہ کے سامنے نمازوں کو خصوصاً پڑھنا ہے۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ یہ خصوصاً نمازوں کا مہینہ ہے، نماز تراویح کا اہتمام ہوتا ہے، نماز تہجد کا اہتمام ہوتا ہے۔ باقی دنوں میں تو عموماً نمازیں پڑھی جاتی ہیں، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ خصوصاً یہ نمازوں کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ نفل ادا کرے، اپنے اللہ کو منائے، اپنے اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے، اپنے اللہ کی خوشنودی حاصل کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرے اس مہینے کے اندر۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میری نزدیکی حاصل کرنے کے لیے، مجھ سے تعلق قائم کرنے کے لیے جس قدر نمازیں پڑھتا چلا جاتا ہے، نوافل پڑھتا چلا جاتا ہے، اتنا ہی زیادہ میری محبت کو وہ حاصل کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ میری محبت کو اپنے نوافل سجدوں اور نماز کے ذریعے سے اس قدر حاصل کر لیتا ہے، اتنی زیادہ نمازیں پڑھتا ہے، اتنے زیادہ نفل پڑھتا ہے، ایک وقت آتا ہے میں اپنے بندے سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہوں۔ تو یہ نوافل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور اس کی محبت کو حاصل کرنے کے لیے خصوصاً نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، واجبات نماز پڑھنی ہے، مسجد کے اندر پہنچنا ہے، کہیں پر بھی ہو، گھر میں ہو، حضر میں ہو، سفر میں ہو، محلے میں، بازار میں، کہیں پر بھی ہو، مسجد کے اندر پہنچنا ہے اور باجماعت نماز کو ادا کرنا ہے۔ اور اس کے بعد رمضان المبارک کے اندر جو کرنے والا کام ہے، چلتے پھرتے آتے جاتے گھر میں باہر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، زبان سے ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر جاری و ساری ہو، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ و اتوب الیہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر، اور اللہ کا ذکر کیا ہے؟ زبان سے بھی ادا کرنا ہے، دل کے اندر اللہ کی یاد ہو، دل کے اندر اللہ کو اس کی رضا حاصل کرنے کی تڑپ ہو، دل کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تلاش کی جستجو ہو، خواہش ہو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے ذکر کو پسند کر لے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے زبان سے کیے گئے اپنے نام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے۔ تو ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے، اس کی یاد کو دل میں بسانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، جو شخص میری یاد سے غافل ہو جاتا ہے، میرے ذکر سے اعراض کرتا ہے، میرے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے یا میرے ذکر کو بھول جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میں دنیا کی زندگی اس پر تنگ کر دیتا ہوں، اس کی معیشیت اس پر تنگ کر دیتا ہوں۔ اور یہ سب سے بڑا شکوہ ہے ہماری زندگی کا کہ پتہ نہیں میرے حالات کیوں نہیں درست ہوتے، میرا کاروبار کیوں نہیں درست ہوتا، میرے گھر کے معاملات کیوں نہیں درست ہوتے، میری زندگی کے اندر سکون کیوں نہیں آتا، میرے دل کے اندر سکون کیوں نہیں، میں ہر وقت بے چین کیوں رہتا ہوں۔
یہی وجہ ہے ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑ چکے ہیں، ہم اللہ کے ذکر کو بھول چکے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری زندگی کے اندر آزمائش کو ڈال رکھا ہے۔ اگر ان آزمائشوں سے نکلنا ہے تو اللہ کے ذکر کو اپنی زبان سے جاری و ساری کر لیں، اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے مغفرت طلب کر لیں، اور ہر وقت زبان سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں۔ اور سب سے آخر میں جو رمضان میں کرنے والا کام ہے اور سب سے اہم کام وہ ہے، اگر اپنے اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے تو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اس قرآن کو ہر وقت اپنے سینے میں، اپنے ہاتھوں میں، اپنی آنکھوں کے سامنے ہر وقت اس قرآن کو سنتے رہیں، اس قرآن کو دیکھتے رہیں، اس قرآن کو چھوتے رہیں، اس قرآن سے فیض یاب ہوتے رہیں، اس قرآن کو سنیں، زیادہ سے زیادہ سنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بندے کچھ خاص ہیں اس دنیا کے اندر، خاص۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے نبی، خاص بندے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ کے خاص بندے وہ ہیں جو قرآن والے ہیں، جو قرآن پڑھتے ہیں، جو قرآن سنتے ہیں، جو قرآن پر عمل کرتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب ہیں، وہ اللہ کے خاص بندے ہیں، وہ قرآن والے بندے ہیں۔ تو قرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصاً خود بھی یہ خواہش رکھتے تھے کہ میں قرآن کو پڑھوں اور میں قرآن کو سنوں بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا اے عبداللہ اقرأ علیہ، آج ایک کام کر، تو قرآن پڑھ، میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں، تو قرآن پڑھ۔ عبداللہ بن مسعود کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اقرأ، میں قرآن پڑھوں، وعلیک انزل، جبکہ قرآن آپ پر نازل ہوا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ میں قرآن پڑھوں۔ آپ نے فرمایا ہاں، میرا جی چاہتا ہے کہ آج تو قرآن پڑھے اور تیرے قرآن پڑھنے کی آواز میرے کانوں میں جائے، میں قرآن کو سننا چاہتا ہوں۔ جس طرح قرآن کو پڑھنے کا مزہ ہے، اس طرح قرآن کو سننے کا بھی مزہ ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، میں قرآن پڑھنا شروع ہو گیا، میں قرآن پڑھتا گیا، میں نے سورۃ النساء شروع کی، سورۃ النساء کی میں تلاوت کرتا چلا جا رہا ہوں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، عبداللہ بس کر، بس کر، بس اتنا کافی ہے۔ اور آپ کو دیکھا عبداللہ بن مسعود نے کہ رسول اللہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ اس قدر رقت، تو قرآن کو سننا ہے، قرآن کو پڑھنا بھی ہے۔ حضرت جبریل امین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے اندر ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے، قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ جبریل امین رسول اللہ کو قرآن سناتے اور رسول اللہ جبریل امین کو قرآن سناتے۔ اور پھر یہ قرآن مجید یہ نہ سمجھیں کہ یہ پڑھنا معلوم نہیں اس کا اجر کیا ہے، کیسا ہے۔ یاد رکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قرآن پاک روز قیامت آئے گا اور اپنے پڑھنے والے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا۔ اس قرآن کو یوں نہ سمجھیں کہ اس قرآن کو پڑھ لیا اجر و ثواب مل گیا۔ اجر و ثواب سے آگے کا مقام دیکھیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے دربار میں آئے گا یہ قرآن اور اللہ سے کہے گا، اے اللہ یہ بندہ ہر وقت مجھے پڑھتا رہتا تھا، ہر وقت میری تلاوت کرتا رہتا تھا، ہر وقت مجھے سنتا رہتا تھا، میں اس کی سفارش کرنے آیا ہوں، اس کے گناہوں کو معاف کیا جائے، اسے جنت میں داخل کیا جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں وہ بندہ جس کو قرآن نے ہر وقت مصروف رکھا پڑھنے میں، قرآن سے اتنا پیار، قرآن سے اتنی محبت، دن ہوتا ہے قرآن پڑھ رہا ہے، شام ہوتی ہے قرآن پڑھ رہا ہے، رات ہوتی ہے قرآن پڑھ رہا ہے، قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، اسے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا،
تو اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں ایسا بندہ جو ہر وقت قرآن پڑھتا چلا جاتا ہے، قرآن پڑھنے کی وجہ سے دعا مانگنے کا موقع نہیں ملتا، میں اسے ایسی چیزیں عطا کروں گا اور ایسا اسے مال و دولت عطا کروں گا، اتنا زیادہ عطا کروں گا جو دعا مانگنے والوں کو بھی میں عطا نہیں کرتا۔ یہ قرآن پاک اتنی عظیم ہے۔ اور آپ نے فرمایا کہ روز قیامت قرآن پاک پڑھنے والا جو قرآن پڑھے گا، روز قیامت دو صورتیں آئیں گی، سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ یہ بندہ ان صورتوں کو پیچھے ہوگا، سورۃ البقرہ اور آل عمران اپنے بندے کے پڑھنے والے کے آگے آگے چلیں گی، اس کے دفاع کے لیے، اسے مصیبتوں سے بچانے کے لیے، اس پر پریشانیوں کو روکنے کے لیے۔ سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصاً فرمایا کہ ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو، ان صورتوں کو پڑھا کرو، کہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے روز قیامت سفارشی بن کے آئیں گے، روز قیامت اس پر سائبان کریں گے، اس پر سایہ کریں گے، سائبان کی طرح اس کے اوپر ہوں گے۔ تو قرآن پاک کو سننا ہے، قرآن پاک کو پڑھنا ہے، قرآن پاک پر عمل بھی کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آج ہمیں موقع دیا ہے رمضان المبارک کے اندر کہ اس میں ماحول ہوتا ہے، اس میں جذبہ ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت عروج پر ہوتی ہے۔ تو قرآن پاک کو پڑھیں، سنیں اور قرآن پاک کو سمجھنا بھی ہے، قرآن ہمیں کیا کہنا چاہتا ہے، قرآن ہم سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ تو اس قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمارے یہاں اس مسجد کے اندر ایک اہتمام کیا گیا ہے قرآن فہم کلاس کا، قرآن فہم کلاس، جس کے اندر میں کوشش کروں گا کہ قرآن پاک کو آسان انداز میں یوں سمجھا دیا جائے کہ آپ کہیں سے بھی قرآن پڑھ رہے ہوں اس کا زیادہ سے زیادہ فہم اور ترجمہ آپ کی سمجھ میں آتا چلا جائے۔ تو آپ سب بھائیوں نے اس کے لیے تیار رہنا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے۔ یہ قرآن اتنی عظیم، دنیا کا سب سے عظیم اور سب سے بڑا علم یہ قرآن کا علم ہے، سب سے بڑا علم۔ تو جب تک اس قرآن کو سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں نہیں معلوم ہوگا قرآن ہم سے مطالبہ کیا کر رہا ہے۔ تو قرآن کو سمجھنے کے لیے اس مسجد کے اندر جو قرآن فہم کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، اس کو ضرور آپ نے اٹینڈ کرنا ہے، اور اس کو خود بھی اٹینڈ کریں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو، اپنے بہن بھائیوں کو اس کلاس کے اندر لے کر آئے، کیونکہ ہمارے یہاں گھروں میں سب سے زیادہ جو مسائل ہے وہ ماں باپ کے اور بچوں کے، رشتہ داروں کے، بہن بھائیوں کے، یہ جو مسائل ہیں جن کی وجہ سے ہماری زندگی الجھی ہوئی ہے۔ میری کوشش ہوگی کہ قرآن فہم کے ساتھ ساتھ اصلاح معاشرہ بھی کیا جائے، کہ جو بچے اپنے والدین کے ساتھ اس انداز میں زندگی نہیں گزار رہے جس انداز میں والدین توقع رکھتے ہیں، میری کوشش ہوگی اس کلاس کے اندر ان کی اصلاح کی جائے، رشتہ داروں کی اصلاح کی جائے، گھر والوں کی اصلاح کی جائے، اہل و عیال کی اصلاح کی جائے۔ تو یہ کلاس ایک فہم قرآن کلاس ہی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ایک اصلاح معاشرہ کی بھی کلاس ہوگی۔ تو کوشش کرنی ہے آپ نے کہ خود بھی اس کے اندر آنا ہے اور خود بھی اس کے اندر حاضری دینی ہے۔ اور میری درخواست ہے ان لوگوں کے لیے، ان نوجوانوں کے لیے جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو اپنی تعلیم کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، جو کالج یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ ہیں، پڑھے لکھے ہیں، میری ان سے خصوصاً گزارش ہے کہ 20 روزہ یہ جو کلاس کا اہتمام کیا گیا ہے، آپ خصوصاً اس کے اندر شرکت کریں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ یہ کلاس اس انداز میں آپ تک پہنچا دی جائے کہ کل کو یہاں پر میں ٹیچنگ کروں یا نہ کروں، آپ میں سے کوئی یہاں پر ضرور میری کاپی بن کر یہاں پر استاد کے طور پر کھڑا ہو۔ تو آپ سب بھائی تیار ہیں اس کے لیے؟ ضرور آپ پوری کوشش کریں کہ اپنے کاموں سے فارغ ہو کر اس کلاس کو اٹینڈ کرنا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی صحیح معنوں میں ہمیں رمضان المبارک کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
کل سے انشاءاللہ ہماری باقاعدہ یہ کلاس شروع ہوگی اور آپ سب ضرور تشریف لائیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کا آنا، یہاں بیٹھنا، یہاں سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.